نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صفات کی بحث شروع کی تھی، صفات کی تعریف، پھر اس کے دو قسمیں، صفت لازمہ، صفت عارضہ، اور پھر صفت لازمہ کی قسمیں، صفت لازمہ متضادہ، صفت لازمہ غیر متضادہ۔ اس کے بعد صفت لازمہ کی جو قسمیں ہیں وہ ہم نے اجمالاً بیان کی تھی کہ یہ 5 کیفیتیں ہیں اور ایک دوسرے کے تقابل سے یہ 10 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر جان لیں کہ صفات کیفیت کا نام ہے، جن کیفیتوں سے حروف کو بولا جائے ان کو صفات کہتے ہیں۔ پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، ان صفات کی، ان کیفیت کی۔ ایک کیفیت جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، ان کے بغیر حرف نہ رہیں، اور دوسری صفت جو ہے عارضی ہے۔ عارضی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن حرف کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ہم نے پھر صفت لازمہ یعنی وہ ضروری صفات جن کا پایا جانا ضروری ہے، پھر ان کی 2 قسمیں ہم نے جانا تھا، ایک صفت لازمہ متضادہ، ایک ہے صفت لازمہ غیر متضادہ۔ صفت لازمہ متضادہ کی تعریف ہم نے کی تھی کہ وہ لازمی صفتیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں، جس کی ہم نے مثال دی، جیسے کہ آواز کا اونچا اور نیچے ہونا، تو اونچا کے مقابل میں نیچا آ گیا، سخت کے مقابلے میں نرمی آ گئی، اور پھسلنے والے حروف کے مقابلے میں جماؤں کے ساتھ ادا ہونے والے حروف آ گئے، اور کیا ہے بلندی والے حروف کے مقابلے میں پستگی والے حروف آ گئے۔ تو یہ 5 کیفیتیں ہیں اور ان کی 10 قسمیں بنتی ہیں ایک دوسرے کے مقابل سے۔ تو انشاءاللہ اس کی متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ تو صفات لازمہ متضادہ یعنی وہ لازمی صفات جو ایک دوسرے کے مقابل ہو، یہ 5 کیفیت ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اور تقابل سے 10 قسم بن جاتی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا صفت لازمہ متضادہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان 10 قسموں میں سے 5 کا ذکر آج کے سبق میں ہم کریں گے، اور بقیہ جو 5 ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے۔ تو صفت لازمہ متضادہ کی تعریف آپ کو معلوم ہو چکی ہے، اور اب ان کے اصطلاحی نام ہے، تجوید کی اصطلاح میں ان 10 صفتوں کے الگ الگ نام مقرر ہے، مختص ہیں، اور پھر ان کی تعریفیں بھی ہم ناموں کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو صفت لازمہ متضادہ کی جو پہلی قسم ہے وہ ہمس ہے۔ ہمس لغت میں کہتے ہیں کمزور آواز، یعنی وہ آواز جس کے اندر پستگی پائی جائے، ایک قسم کی پستی ہو۔ تو تعریف آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا ہمس کے لفظ سے، لیکن تعریف یہ ہے ہمس کی، حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، یہ ہمس کی تعریف ہو گئی۔ اچھا، اب 29 حروف میں سے جو ہے نا 10 حروف ایسے ہیں جو ہمس کہلاتے ہیں، جن کے اندر ہمس والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ 10 حروف کو بیان کروں گا جن کے اندر جو ہے یہ پستگی پائی جاتی ہے، ہمس والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ وہ ہے فا، ہا، سا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا۔ یہ 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے فحسہ شخص سکت۔ 29 میں سے ان 10 حروف میں کیا ہے؟ ہمس والی کیفیت پائی جاتی ہے، پستگی پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 جہر۔ جہر کا معنی ہے اونچا، قوت کے ساتھ آواز نکالی جائے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ کس کی ضد ہوگی؟ جیسے بات ہم نے کہا ہے کہ ہمس صفت لازمہ متضادہ جو ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے، تو اسی طرح پہلے قسم پھر اس کی دوسری قسم ہوگی نا، وہ پہلے کے مقابل ہوں گے، اس طرح 10 قسمیں پورے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو پہلے قسم ہمس تھی تو دوسری قسم اس کی ضد ہوگی۔ تو ہمس میں کیا آواز میں کمزوری پائی جا رہی تھی، پستی پائی جا رہی تھی، تو جہر ہے نا اس کی ضد ہے۔ تو یعنی کیا مطلب ہوگا
کہ حرف کی آواز میں ایسی قوت ہو کہ اس میں بلندی باقی ہو، اس میں بلندی پائی جائے، تو یہ ہے جہر۔ تو 29 حروف میں سے 10 میں تو کون سی صفت پائی گئی تھی؟ وہ تھی حمز کی، اور باقی جو 19 حروف رہ گئے ہیں ان میں جو ہے یہ جہر والی صفت پائی جاتی ہے، کیفیت پائی جاتی ہے، جن کو مجہورہ کہتے ہیں، یعنی جن کے اندر بلندی ہوتی ہے۔ تو آپ ان 10 کے علاوہ باقی جو حروف ہیں ان کا اندازہ لگا لیں، جیسے کہ ضاد ہو گیا، اس کے علاوہ عین غین ہو گیا، جیم ہو گیا، اور اس کے علاوہ کیا ہے با ہو گیا، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اب کہ اللہ بھلا کرے، دال، زال اور را۔ تو اس طرح جتنے بھی ہے ان 10 کے علاوہ ان سب میں جو ہے جہر والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم جو ہے شدت۔ شدت نام سے آپ کو کچھ معلوم ہو گیا ہوگا کہ شدت کے معنی سخت۔ شدت کے معنی کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا شدت پسند، تو شدت پسند، شدت یعنی جس کی سختی۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ حرف کی آواز میں ایسی سختی ہو کہ سکون کی حالت میں آواز بند ہو جائے، یعنی ایسی سختی ہو کہ جب آپ وقف کرے یا سکون ساکن پڑھے اس کو تو آواز بالکل بند ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آواز باقی رہتی ہے، ایسا نہ ہو۔ اب شدت والے حروف کتنے ہیں؟ ایسے حروف کتنے ہیں جن کے اندر شدت والی صفت پائی جاتی ہے؟ وہ 8 ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ 8، جو اس جملہ میں پائے جاتے ہیں: حمزہ، جیم، دال، کاف، قاف، طا، با، تا۔ تو یہ جو 8 حروف ہے جن کا مجموعہ ہے جو اجدک قطبت، ان میں جو ہے وہ شدت والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بات آپ کو میں بتلاتا چلوں، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ حروف تو جہر میں بھی تھے۔ دیکھیں، جہر اور شدت ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک صفت، ایک حرف کے اندر جہر والی صفت بھی ہو اور شدت والی، کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہے ہی نہیں۔ بات تو تب ہے جب ایک دوسرے کے مقابل والی صفت کسی حرف میں ایک اکٹھے ہو جائے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو حروف تھے یہ شدت میں ہے، جہر میں بھی تھے، تو ایسا تو جہر میں تو تھے لیکن ہمس والے حروف تو نہیں ہے نا اس میں۔ شدت میں جو ہے ہمس والے حروف نہیں ہیں۔ ہمس والے حروف، چونکہ ہمس اور شدت ایک دوسرے کے مقابل ہیں، بس یہ بات یاد رکھیں کہ مقابل والے جو صفت ہوں گی وہ ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو پائیں گی۔ اس کے علاوہ جو دوسری صفات ہے وہ کیا ہے، ایک ساتھ ایک جگہ پائی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اجدک قطبت میں بہت سارے حروف ایسے ہیں جو جہر کے بھی ہیں اور کچھ ہمس کے بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ جیسے کہ تا ہو گیا، تا میں جو ہے صفت ہمس والی بھی پائی جاتی ہے، تو چونکہ شدت اور ہمس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مقابلہ تو ہمس اور جہر کا ہے نا، اسی طرح شدت کے بعد جو صفت آئیں گی اس کا اور شدت کا مقابلہ ہوگا۔ یہ بات یاد ہو گئی؟ اب پڑھیں، ہم نے بھی شدت کی تعریف پڑھی، اس کے جو حروف ہے وہ 8 ہے، اجدک قطبت۔ اب شدت کی جو ضد ہے وہ ہے رخوت۔ تو شدت میں یعنی سخت ہونا صفت پایا جا رہا تھا، تو رخوت میں کیا ہوگا؟ اس کے اندر جو ہے نرمی ہوگی، یعنی رخوت جو ہے نرمی والے کیفیت کو کہتے ہیں۔ تو اب تعریف پڑھتے ہیں کہ حرف کی آواز میں ایسی نرمی ہو کہ سکون کی حالت میں اس کی آواز جاری رہ سکے، اور شدت بالکل اس کا الٹ ہے کیونکہ اس کا مقابلہ ہے، تقابل ہے، اس لیے۔ اب 5 حروف جو ہے لن عمر اور 8 حروف اجدک قطبت، یعنی پیچھے جو گزرا ہے شدت کے جو 8 حروف ہیں ان کے علاوہ، اور 5 حروف لام، نون، عین، میم، را، ان کے علاوہ، تو 5 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے۔ ان 13 حروف کے علاوہ یعنی 29 میں سے ان 13 حروف کے علاوہ باقی جو 16 حروف ہے وہ رخوہ ہے، یعنی باقی 16 حروف میں رخوہ والی بھی صفت پائی جاتی ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ جن میں جو ہے نرمی پائی جاتی ہے۔ اچھا، آخری قسم جو ہے وہ ہے توسط۔ توسط کا معنی جو ہے برابری، معتدل، میڈیم، جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ تو توسط کے معنی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر جو یہ جو صفت ہے یہ برابر برابر ہے، نہ اس میں زیادہ شدت کی کیفیت ہے نہ اس میں زیادہ رخوت کی کیفیت ہوگی، بلکہ درمیان درمیان دونوں کی معتدل کیفیت ہوں گی۔ اچھا، ایسی صفت کتنی ہے جو کہ نہ جس میں شدت زیادہ ہے نہ رخوت، بلکہ درمیان درمیان ہے؟ یہ 5 حروف ہیں جو اوپر بھی گزرا ہے نا، لن عمروں میں جمع ہے، یہی ہے لام نون عین میم را۔ یہ جو 5 حروف ہے اس کے اندر جو ہے نا نہ شدت کی صفت، پوری شدت کی صفت پائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر پوری شدت میں پائی جائے اس میں رخوت نہیں ہوگی، اور اسے اگر اس میں رخوت کی صفت مکمل طور پر پائی جائے تو اس میں شدت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان 5 حروف میں جو ہے درمیان درمیان ہے، کچھ صفت جو ہے شدت کی ہے اور کچھ رخوت کی ہے۔ بات کو سمجھیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ 5 ہم نے صفت بیان کی ہے۔ صفت لازم متضادہ میں سے 10 صفت لازم متضادہ کے 10 قسم میں سے اس کو خوب یاد کریں اور اس کو رٹا مارے خوب، اور اس کے بعد جو ہوم ورک دیا جائے اس میں جو سوالات پوچھے جائیں ان کو آپ ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔